اور اس وقت اس دور میں جادو، ٹینشن اور جن کو کہ غلط سوچے آنا، اور یہ اس کا بہترین علاج یہ دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جادو کے لیے تو یہ لاجواب چیز ہے۔ بیماریوں کے لیے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، میرے دادا مرشد سید عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے، بہت بڑی جو ہے ہاسپٹل کو دیکھا، اس کو دیکھ کے کہنے لگے جتنے مرضی بڑے ہاسپٹل بنا لو بیماریوں سے نہیں بچ سکتے ہو جب تک بیت الخلاء والی دعا کا اہتمام نہ کرو۔ ایک خاتون نے میرے مرشد کو لکھا کہ میں اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھتی تھی، اس کے علاوہ بھی سارا دن پڑھتی تھی، تو ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میرے گھر سے کوئی مخلوق، جیسے ایک انسان جا رہا ہو نا تو اپنا ساز و سامان لے کے، کوئی مخلوق ایسی ہے جو بیت الخلاء سے نکل رہی ہے اور اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ کہا میں نے خواب میں اس سے پوچھا تم کون ہو، یہاں ہمارے پاس کیا کر رہے تھے؟ کہا اتنے عرصے سے تمہارے گھر میں رہ رہے تھے، جب سے تم نے یہ دعا پڑھنی شروع کی اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو گیا، لہٰذا یہاں ہمیں کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا ہے، پہلے تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا پی بھی لیتے تھے، اب کچھ نہیں ملتا ہے، لہٰذا اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ کمال ہے مسنون دعا کی، یاد رکھو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ تو حدیث مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھے گا تو اندر جو شیاطین ہے، اچھا خبث اور خبائث، جہاں میاں بیوی ہوں وہاں فیملی ضرور ہوتی، جہاں پہ مرد اور عورت ہو وہاں فیملی ہوتی ہے، جنات ایک جن نہیں رہتا ہے، جنات شیاطین جنات کی فیملیاں بیت الخلاء میں رہتی ہے، یاد رکھو، شیاطین کی فیملیاں بیت الخلاء میں رہتی ہے، اور فرمایا جو اس دعا کو پڑھ کے داخل نہیں ہوتا وہ شیاطین اس انسان کے شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اور اپنی گندی بیماریاں اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب کیا کیا بیماریاں اس وقت نکلی ہے، یہ بد نظری، یہ غلط سوچے، یہ بے حیائی کی طرف دل کا میلان ہونا، یہ بیماری ہم وہاں سے تو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ۔ جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرے گا اس کی روح بھی پاک ہوگی، اس کا دل بھی پاک ہوگا، اس کے سوچیں بھی پاک ہوں گی، اس کے جذبے بھی پاک ہوں گے۔ اب ہم خود دیکھ لیں ہمارے جذبے اس وقت کیا ہے، ہمارے سوچیں کتنی جو ہے کس طرح جو ہے جا رہی ہے، یہ سب کچھ وہاں سے ہم لے کے آتے ہیں۔